گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے لیے اتنی اہم کیوں ہیں؟ ناظرین، اسرائیلی فوج نے گولان کی پہاڑیوں پر قائم ایک غیر فوجی بفر زون سمیت شام کے سرحدی حدود میں موجود چند اہم پوزیشن پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل ڈیفنس فورسز کو گولان کی پہاڑیوں میں واقع بفر زون اور دیگر نزدیکی کمانڈنگ پوزیشن میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل کو باغیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اسرائیل کی جانب سے اٹھایا گیا ایک عارضی اقدام ہے۔ سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک نے اس نوعیت کے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی ہے۔ گولان کی پہاڑیاں کہاں ہیں اور ان پر کس کا قبضہ ہے؟ گولان کی پہاڑیاں جنوب مغربی شام سے لے کر شمال مشرقی اسرائیل تک پھیلی ہوئی ہیں اور فی الحال ان پر اسرائیلی فوج کا قبضہ ہے۔ سن 1967 میں ہونے والے 6 روزہ جنگ کے دوران شامی افواج نے گولان کی پہاڑیوں سے ہی اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ تاہم اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف اس حملے کو پسپا کیا بلکہ اس علاقے کے تقریباً 1200 مربع کلومیٹر رقبے پر قبضہ کر لیا تھا۔ شام نے 1973 کی مشرق وسطی جنگ کے دوران گولان کی پہاڑیوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا تھا۔ بعد ازاں 1974 میں شام اور اسرائیل نے ایک جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت دونوں ممالک کی افواج کو گولان کی 80 کلومیٹر طویل سرحدی پٹی کے دونوں اطراف سے انخلاء کی ضرورت تھی اور اس علاقے کو ایریا آف سپریشن قرار دیا گیا، اور اس کے بعد سے اقوام متحدہ کا ڈس انگیجمنٹ آبزرور فورس نامی یونٹ اس معاہدے کی تعمیل کی نگرانی کے سلسلے میں وہاں موجود ہے۔ تاہم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سن 1981 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر اپنی جانب کے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور یہودی آباد کاروں نے وہاں گھر بنانا شروع کر دیے۔ اس علاقے پر اسرائیل کی خود مختاری کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، تاہم 2019 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اس ضمن میں سابقہ امریکی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے اس علاقے پر اسرائیل کا حق تسلیم کر لیا۔ شام کا موقف یہ ہے کہ وہ آئندہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی امن معاہدہ نہیں کرے گا جب تک وہ گولان کے پورے خطے سے انخلاء نہیں کرتا۔ نومبر 2024 میں شام اور اقوام متحدہ نے شکایات کی تھی کہ اسرائیل بفر زون کے قریب اور بعض مقامات پر اس کے اندر خندقیں کھود رہا ہے۔ اسرائیل کے لیے گولان کی پہاڑیاں اتنی اہم کیوں ہیں؟ جب گولان کی پہاڑیوں پر شام کا کنٹرول تھا تو سن 1948 سے 1967 تک وہ پورے شمالی اسرائیل پر گولہ باری کرنے کے لیے باقاعدگی سے توپ خانے کا استعمال کرتا تھا۔ شام کا دارالحکومت دمشق اور ان پہاڑیوں سے تقریباً 60 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، اور ان پہاڑیوں کی بلندی سے دمشق سمیت جنوبی شام کے زیادہ تر حصے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس جغرافیے کی وجہ سے اسرائیل کو یہ مقام شامی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک بہترین مقام فراہم کرتا ہے۔ ان پہاڑیوں پر کنٹرول اسرائیل کو شام کی جانب سے کسی بھی ممکنہ فوجی حملے کے خلاف قدرتی بفر فراہم کرتا ہے، جیسا کہ 1973 کی جنگ کے دوران ہوا تھا۔ دوسری جانب گولان کی پہاڑیاں اس خطے میں جو زیادہ تر بنجر زمین پر مشتمل ہے، پانی کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہیں۔ ان پہاڑیوں کی بلندیوں سے بہہ کر نیچے آنے والا بارش کا پانی دریائے اردن میں داخل ہوتا ہے، جس کی بدولت اس دریا کے ارد گرد کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ یہاں انگور اور دیگر پھلوں کے باغات
ہیں، جبکہ یہ زمین مویشیوں کے لیے چراگاہیں بھی فراہم کرتی ہے۔ ماضی میں شام اور اسرائیل کے درمیان کسی بھی امن معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شام کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسرائیل سن 1967 سے پہلے کی پوزیشن پر واپس جائے اور قبضہ کیے گئے علاقے کو مکمل خالی کرے۔ تاہم اگر ایسا ہوتا ہے تو شام کو بحیرہ تبریہ کے مشرقی ساحل کا کنٹرول مل جائے گا اور اسرائیل تازہ پانی کے ایک اہم ذریعے سے محروم ہو جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحد مزید جانب مشرق ہونی چاہیے تاکہ خطے کے اہم ذرائع اور وسائل سے محروم نہ ہو سکے۔ اسرائیل میں رائے عامہ یہی ہے کہ اسرائیل کو گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ اسے واپس نہ کیا جائے۔ گولان کی پہاڑیوں پر کون رہتا ہے؟ گولان کی پہاڑیوں پر ماضی میں آبادکاری زیادہ تر شامی عرب باشندے سن 1967 کی جنگ کے دوران اس علاقے سے نقل مکانی کر گئے تھے۔ گولان کے علاقے میں اب 30 سے زائد اسرائیلی بستیاں موجود ہیں، جن میں ایک اندازے کے مطابق 20,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ اسرائیلیوں نے 1967 کے تنازع کے اختتام کے فوراً بعد اس علاقے میں آبادیاں بنانا شروع کر دی تھیں۔ یہ یہودی بستیاں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی تصور کی جاتی ہیں، مگر اسرائیل اس سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ یہودی آبادکار یہاں بسنے والے ان تقریباً 20,000 شامیوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق دروز فرقے سے ہے، جو گولان پر اسرائیلی قبضے کے دوران یہاں سے نکلے نہیں تھے۔ شام کا کہنا ہے کہ یہ سرزمین گولان کی پہاڑیاں ہمیشہ سے اس کی ملکیت ہیں اور وہ بارہا اس علاقے کو واپس لینے کے عزم کا اظہار کر چکا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے دفاع کے لیے بہت اہم ہیں اور ان کا کنٹرول ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گا۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں گولان کی پہاڑیوں پر کیا کارروائیاں کی؟ اس علاقے سے شامی فوج اس وقت نکل گئی تھی جب باغی گروہوں کے دستے دمشق کی جانب بڑھ رہے تھے اور بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو رہا تھا۔ اس موقع پر اسرائیل کی دفاعی افواج نے گولان کی پہاڑیوں پر غیر فوجی بفر زون کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیل فوج یہ بھی تسلیم کر رہی ہے کہ وہ گولان کی پہاڑیوں میں غیر فوجی بفر زون سے باہر کے علاقے میں بھی موجود ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت آگے نہیں گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی افواج عارضی دفاعی پوزیشن اختیار کر رہی ہے اور یہ عارضی بندوبست اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کوئی مناسب انتظام نہیں ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہ شام میں ابھرنے والی نئی قوتوں کے ساتھ پرامن اور ہمسائیگی پر مبنی تعلقات رکھیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہم اسرائیل کی ریاست اور اسرائیل کی سرحد کے دفاع کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے۔ شام سے سامنے آنے والی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل گولان کی پہاڑیوں سے آگے پیش قدمی کرتے ہوئے دمشق سے 25 کلومیٹر کی دوری تک پہنچ گیا ہے، لیکن اسرائیلی فوج ذرائع نے اس بات کی تردید کی اور کہا ہے کہ فوج بفر زون سے آگے بڑھی ہے، مگر اس حد تک نہیں۔ کئی عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کے شام میں حالیہ اقدامات کی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ مصر کے وزارت خارجہ نے اس شام کی سرزمین پر قبضہ اور 1974 کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ اقدامات اسرائیل کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اٹھائے ہیں، کیونکہ شام پر باغی گروہوں کے قبضے کے بعد 1974 کا معاہدہ فعال نہیں رہا۔ پروفیسر گلبرٹ اچکر کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ شام کی جانب سے حماس کے 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے جیسے کسی بھی حملے کو روکنا چاہتا ہے۔ بہت سے تجزیہ کار اسرائیل کے اس اقدام کے حوالے سے دیے گئے جواز کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ لندن میں بین الاقوامی امور کے تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے منسلک پروفیسر یوسی
کہتے ہیں کہ شام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا، اگرچہ یہ اسرائیل کی جانب سے اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا پیشگی اقدام ہے، لیکن غیر فوجی بفر زون میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کا کوئی جواز نہیں۔ ان کے مطابق شام کے باغی گروہ ملک کے اندرونی معاملات میں اس حد تک مصروف ہوں گے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک نیا تنازع پیدا کرنے کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ پروفیسر میکبرگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شام کے علاقے میں موجودگی شام میں آنے والی مستقبل کی حکومتوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو خراب کرے گی۔ اسرائیل احتیاطی تدابیر کے طور پر بدترین حالات سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ سب بے سود ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نئی حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلق استوار کرنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ حافظ۔